الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، تیمم کا باب، یہ تیمم کا باب ہے۔ یصح بشروط ثمانیہ، تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں، 8 شرطیں ہیں۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں۔ الاول، پہلی شرط وہ نیت ہے، نیت کرنا تیمم میں یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ وحقیقتها عقد القلب علی الفعل، اور اس کی حقیقت قلب کا ارادہ کرنا، دل کا ارادہ کرنا کسی فعل پر۔ نیت کی تعریف کر رہے ہیں کہ نیت کہتے کسے ہیں، نیت کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں نیت کی جو حقیقت ہے یہ دل کے اندر کسی فعل پر پکا ارادہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل میں کسی کام کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت دل کا پکا ارادہ کرنا کسی فعل پر۔ ووقتها، اور اس کا وقت، تیمم کرنے میں نیت کا جو وقت ہے وہ اندہ ضرب یدہ، اس کے ہاتھ کے مارنے کے وقت، علی ما یتیمم، اس چیز پر جس کے ساتھ تیمم کر رہا ہے، جس کے ساتھ تیمم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ شخص مٹی پر تیمم کر رہا ہے، مٹی کے ساتھ تیمم کر رہا ہے، تو وہ جب مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارے گا تو اس وقت وہ نیت کرے گا تیمم کی کہ میں نیت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا وقت اس کے ہاتھوں کے مارنے کے وقت اس چیز پر جس کے ساتھ تیمم کرے، جس کے ساتھ تیمم کر رہا ہے۔ وشروط صحت النیت، اور نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں، تین شرطیں ہیں نیت کے صحیح ہونے کے لیے۔ الاسلام، مسلمان ہو، والتمییز، اور سمجھدار ہو۔ ٹھیک ہے، پھر نیت صحیح ہوگی۔ والعلم بما، اور جانتا ہو اس چیز کو جس کی وہ نیت کر رہا ہے، جس کی وہ نیت کر رہا ہے اس چیز کو وہ جانتا بھی ہو۔ بما ینویہ، اور جانتا ہو اس چیز کو جس کی وہ نیت کر رہا ہے، ینویہ، نیت کر رہا۔ اور تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے نماز کے لیے، نماز کے لیے تیمم کے نیت کے صحیح ہونے کی شرط ہے 3 میں سے کسی ایک کا پایا جانا، 3 میں سے کسی ایک کا پایا جانا، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس سے آپ پہلے کر رہے ہو، ویش تاریخ سے پہلے، ٹھیک ہے، آگے پھر انشاءاللہ کریں گے۔ آگے نحو کا، نحو کا حروف غیر عاملہ کی 10ویں قسم، کتنی قسم؟ 10ویں قسم۔ نون تاکید، نون تاکید، یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ ہے، یہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ ہیں۔ نون تاکید یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ ہیں، جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتے ہیں، جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتے ہیں، جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتے ہیں، جیسے اضربن اور اضربن، اضربن اور اضربن۔ 11ویں قسم ہے حروف زائدہ، حروف زائدہ، وہ حروف جنہیں کلام وغیرہ سے نکال بھی دیا جائے، وہ حروف جنہیں کلام وغیرہ سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں فرق نہ آئے، تو اصل معنی میں فرق نہ آئے۔ 11ویں قسم حروف زائدہ ہے، وہ حروف جنہیں کلام وغیرہ سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں فرق نہ آئے، تو اصل معنی میں فرق نہ آئے۔ حروف زائدہ وہ حروف جنہیں کلام وغیرہ سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں فرق نہ آئے۔ یہ 8 ہیں، یہ 8 ہیں۔
یہ 8 ہیں. ان ما ان لا من کاف با لام. ٹھیک ہے. ان ما ان لا من کاف با لام. ٹھیک ہے. ان ما ان لا من کاف با لام. ٹھیک ہے. یہ 12ویں قسم میں حروف شرط. 12ویں قسم میں حروف شرط یہ 2 ہیں. یہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اما اور لو. اما اور لو. اما اور لو. اما تفسیر کے لیے آتا ہے. اما تفسیر کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہے. اما تفسیر کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہے. اور لو یہ پہلے کی نفی کے لیے آتا ہے. یہ پہلے کی لو یہ پہلے کی نفی کے لیے آتا ہے دوسرے کی نفی کے پائے جانے کے سبب. دوسرے کی نفی کے پائے جانے کے سبب. یہ پہلے کی نفی کے لیے آتا ہے دوسرے کی نفی کے پائے جانے کے سبب. ٹھیک ہے. آگے 13ویں قسم ہے حروف لولا. 13ویں قسم ہے حرف لولا. 13ویں حرف لولا یہ بھی پہلے کی نفی کے لیے آتا ہے دوسرے کی نفی کی وجہ سے. لولا حرف شرط ہے اور یہ بھی پہلے کی نفی کے لیے آتا ہے دوسرے کی نفی کے پائے جانے کی وجہ سے. 14ویں قسم ہے لام مفتوح برائے تاکید. 14ویں قسم کون سی ہے؟ لام مفتوح برائے تاکید. لام مفتوح برائے تاکید. 14ویں قسم کون سی ہے؟ لام مفتوح برائے تاکید. ٹھیک ہے. جو لام مفتوح ہوتا ہے جو لام مفتوح ہوتا ہے جو اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے. لام مفتوح برائے تاکید جو لام مفتوح ہوتا ہے اور جو اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے. جیسے لزید. جیسے لزید. جیسے لزید. 15ویں قسم ہے ما بمعنی ما داما. ما بمعنی ما داما. ٹھیک ہے. ما بمعنی ما داما. جیسے اقوم ما جلس الامیر. اقوم ما جلس الامیر. ٹھیک ہے. اقوم ما جلس الامیر. 16ویں قسم ہے حروف عطف. 16ویں قسم ہے حروف عطف. 16ویں قسم ہے حروف عطف. یہ 10 ہیں. واو فا ثم حتی او اما ام بل لیکن لا. ٹھیک ہے. واو فا ثم حتی او اما ام بل لیکن لا. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. آگے ہم نے قواعد کا آج پڑھنا ہے افعال مدح و ضم کے قواعد. افعال مدح و ضم کے قواعد. ٹھیک ہے. افعال مدح و ضم کے قواعد. قاعدہ نمبر 1 حب فعل مدح ہے. حبا فعل مدح ہے. ذا فاعل ہے. ذا فاعل ہے. حبا ہمیشہ ذا کے ساتھ آتا ہے. حبا ہمیشہ ذا کے ساتھ آتا ہے. حبا فعل مدح ہے. ذا فاعل ہے. حبا ہمیشہ ذا کے ساتھ آتا ہے. آگے قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2 مخصوص بالمد و ضم کی ترکیب 2 طرح سے آ سکتی ہے. مخصوص بالمد و ضم کی ترکیب 2 طرح سے ہو سکتی ہے. مخصوص بالمد و ضم کی ترکیب 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.
مخصوص بالمد و ضم کی ترکیب دو طرح سے ہو سکتی ہے، جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجل زید، ٹھیک ہے۔ نعم فعل مدح، نعم فعل مدح، الرجل فاعل، الرجل فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم۔ زید مخصوص بالمدح، زید مخصوص بالمدح، مبتدا مؤخر، زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نعم الرجل زید میں نعم فعل مدح، رجل فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم۔ زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ دوسری ترکیب ہے نعم فعل مدح، نعم فعل مدح، الرجل فاعل، الرجل فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، مخصوص بالمدح اور ضم سے پہلے، مخصوص بالمدح اور ضم سے پہلے غائب کی کوئی مناسب ضمیر نکالیں گے، مخصوص بالمدح اور ضم سے پہلے غائب کی کوئی مناسب ضمیر نکالیں گے، اور اس ضمیر کو مبتدا اور اس ضمیر کو مبتدا اور اس ضمیر کو مبتدا، مخصوص بالمدح کو خبر، مخصوص بالمدح کو خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ دوسری ترکیب نعم فعل مدح، الرجل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، مخصوص بالمد و ضم سے پہلے کوئی غائب کی مناسب ضمیر نکالیں گے، اس ضمیر کو مبتدا بنائیں گے، مخصوص بالمدح کو خبر بنائیں گے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ آگے اسماء شرطیہ کے قواعد، اسماء شرطیہ کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1 من ما ایجن، من ما، قاعدہ نمبر 1 ہے من ما ایجن، من ما ایجن، مفعول بھی مقدم واقع ہوتے ہیں، من ما ایجن مفعول بھی مقدم واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، من ما ایجن مفعول بھی مقدم واقع ہوتے ہیں، اینا متا انا اذما حیثما مہما مفعول فی مقدم واقع ہوتے ہیں، اینا متا انا اذما حیثما مہما مفعول فی مقدم واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، اسماء شرط جازمہ کل 10 ہیں، اسماء شرط جازمہ کل 10 ہیں، اگر ان 10 کی شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، اسماء شرطیہ کل 10 ہیں، اگر ان 10 کی شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہو تو ان کے آخر میں جزم پڑھنا واجب ہے، ان کے آخر میں جزم پڑھنا واجب ہے۔ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہو تو ان کے آخر میں جزم پڑھنا واجب ہے، جیسے ان تضرب اضرب، ان تضرب اضرب، اگر شرط فعل مضارع ہو تو جزم پڑھنا واجب ہے، اگر شرط فعل مضارع ہو تو جزم پڑھنا واجب ہے، جیسے ان تضرب ضربت، ان تضرب ضربت، ان تضرب ضربت، اور اگر جزا فعل مضارع ہو تو، اور اگر جزا فعل مضارع ہو تو جزم اور دمہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اگر جزا فعل مضارع ہو تو جزم اور دمہ دونوں پڑھنا جائز ہے، جیسے ان ضربت اضرب، ان ضربت اضرب یا اضربو، ان ضربت اضرب یا اضربو، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3، اگر شرط کی جزا، اگر شرط کی
جزا جملہ انشائیہ، شرط کی جزا جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، امر نہیں، یا دعا ہو تو اس کی جزا پر فا کا لانا واجب ہے، اس کی جزا پر فا کا لانا واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کی جزا پر فا کا لانا واجب ہے۔ اگر شرط کی جزا جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، امر نہیں یا دعا ہو تو اس کی جزا پر فا کا لانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شرط کی جزا فعل ماضی قد کے بغیر ہو تو، اور اگر شرط کی جزا فعل ماضی قد کے بغیر ہو تو فا کا نہ لانا واجب ہے، اور اگر شرط کی جزا فعل ماضی قد کے بغیر ہو تو فا کا نہ لانا واجب ہے۔ اور اگر شرط کی جزا فعل مضارع، اگر شرط کی جزا فعل ماضی قد کے بغیر ہو تو فا کا نہ لانا واجب ہے، اور اگر شرط کی جزا فعل مضارع مثبت یا نفی لا کے ساتھ ہو تو، اگر شرط کی جزا فعل مضارع مثبت ہو، فعل مضارع مثبت ہو یا نفی لا کے ساتھ ہو تو، یا نفی لا کے ساتھ ہو تو فا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہے، فا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں تفضیل کے قواعد، اس میں تفضیل کے قواعد، اس میں تفضیل کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، اس میں تفضیل کے 3 درجے ہیں، تفضیل کے 3 درجے ہیں، نفسی، بعض اور کل، نفسی، بعض اور کل، اس میں تبدیل کے 3 درجے ہیں، نفسی، بعض، کل۔ نفسی، پہلا ہے نفسی، وہ جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے، نفسی وہ جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے، جیسے زید الافضل، جیسے زید الافضل، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے بعض، دوسرا ہے بعض، وہ جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے، پہلا ہے نفسی، وہ جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے لیکن کسی کے مقابلے میں نہ ہو، کسی کے مقابلے میں نہ ہو، نفسی جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے لیکن کسی کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے زید الافضل، زید الافضل۔ دوسرا ہے بعض، دوسرا ہے بعض، جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے، زیادتی والا معنی پایا جائے لیکن بعض کے مقابلے میں ہو، لیکن بعض کے مقابلے میں ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید افضل من عمر، زید افضل من عمر۔ تیسرا ہے کل، وہ جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے لیکن کل کے مقابلے میں ہو، جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے لیکن کل کے مقابلے میں ہو، جیسے زید افضل القوم، زید افضل القوم، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوال، سائل سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر اس میں تبدیل کا کون سا درجہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر اس میں تبدیل کا کون سا درجہ ہے؟ جواب، اگر اس میں تبدیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو تو، اگر اس میں تبدیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو تو وہ نفسی ہوگا، وہ نفسی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ نفسی ہوگا۔ اگر من کے ساتھ ہو تو وہ بعض ہوگا، اگر من کے ساتھ ہو تو وہ بعض ہوگا، اور اگر اضافت کے ساتھ ہو تو وہ کل ہوگا، اور اگر اضافت کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ کل ہوگا، اگر اضافت کے ساتھ ہو تو وہ کل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، پیچھے سے ضرور دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔